السلام علیکم۔ آج انویسٹ آئیڈیا ڈونیٹ اسکل میں دوستوں نے کہا ہے کہ جو ہم لوگ 8 تاریخ کو لاہور سے الماتی کے لیے روانہ ہوئے قزاقستان کے لیے، تو یہ کون سی فلائٹ تھی اور ہمارا ایکسپیرینس کیا رہا۔ تو ہم سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں دونوں گورنمنٹس کا۔ یہ 1993 کا ایک ایگریمنٹ تھا، لیکن اس کے باوجود یہ 2023 تک کوئی فلائٹ اس میں آپریٹ نہ ہو سکی اور کوئی اس کا ایسا ایکسپیرینس نہیں تھا۔ تو فرسٹ فلائٹ ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ایمبیسی کے اندر ویزوں کے لیے بھی ایشو بنا، لیکن اس میں اسکاٹ ایئر لائن نے بہت ایفرٹ کی، ان کے ڈائریکٹرز، ان کے اسٹاف نے، اور پاکستان میں جو ان کی طرف سے ریپرزنٹیٹیو تھے رضوان کیسر، انہوں نے، ان کے اسٹاف علاؤدین اور سب نے مل کے بہت ایفرٹ کی۔ اور اسپیشلی ہمارے جو کونسل جنرل، آنرری کونسل جنرل راؤ خالد ہیں، محمد خالد، انہوں نے بہت کام کیا، ان کے بیٹے مظہر راؤ نے بہت کام کیا، اور پھر اسی طرح سٹاف میں ابو ذر اور دوسرے لوگوں نے لاہور سے بہت سپورٹ کیا، اور پھر ایمبیسی کے سٹاف نے رات دن ایک کر کے اس فلائٹ کو اس قابل کیا کہ لوگ اس میں جا سکیں اور اپنا ایک ایکسپیرینس، اچھا ایکسپیرینس کریں، اور پھر واپس آ کے لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کریں، گائیڈ بھی کریں۔ تو ہوا یہ کہ ہم 8 تاریخ کو یہاں سے 8 بجے ہمیں روانہ ہونا تھا، تو اس سے پہلے فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ بھی، اور انجم نثار صاحب بھی، عرفان کیسر شیخ صاحب بھی، اور ہماری طرف سے جو زبیر طفیل صاحب تھے، طارق اقبال مغل تھے، میاں فاروق صاحب تھے، میں تھا، اور اس طرح بہت سارے ہمارے دوست، اور اسپیشلی جو خواتین ہیں ان کے چیمبر آف کامرس لاہور سے ڈاکٹر شیلہ تھی، کیسرا شیخ تھیں، اور اسی طرح فیصل آباد چیمبر سے خواتین کی نمائندگی موجود تھی۔ تو سب لوگ جو ہیں وہاں پہ کیک کٹنگ سرمنی ہوئی جو شہین فاؤنڈیشن کی طرف سے تھا، اور ان کے دونوں ایئر کاموڈو اس میں شامل تھے، اور پھر ایمبیسیڈر صاحب کیونکہ اسی فلائٹ میں تشریف لائے تھے وہاں سے، یعنی قزاقستان کے ایمبیسیڈر، وہ بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملے، اور انہوں نے سب کا شکریہ ادا بھی کیا، اور انہوں نے ہمیں وہاں سے رخصت بھی کیا۔ تو ہم قزاقستان پہنچے، 2 گھنٹے کی فلائٹ تھی، بہت فروٹفل ایکسپیرینس تھا۔ وہاں سے اترے تو ہمیں ایک ہوٹل میں لے جایا گیا، اور میں یہ بات یہاں کلیئر کر دوں کہ سب نے اپنے بل خود پے کیے ہیں، فلائٹ کا ٹکٹ بھی اپنے پاس سے دی ہے، اور ہوٹل کا اخراجات تو دوسرے بھی۔ یہ جو ایک تصور ہے ہمارے ہاں کہ ہمیں فلائٹ مفت کی مل جاتی ہے تو ہم جاتے ہیں، اور نہ اس میں کسی نے ٹی ڈیب سے کوئی پیسہ لیا، تو ایک اچھا جیسچر تھا۔ پھر وہاں جا کے ہمیں موقع ملا کہ ہم ہیریٹیج وہاں کی دیکھ سکیں، جہاں انہوں نے نیشنل لیکس بنائی ہوئی ہیں، یا ان کے ہاں جو چیزوں کی پرزرویشن ہے وہ کیا ہے۔ پاکستان سے 6 گنا بڑا ملک ہونے کے باوجود ان کی آبادی 2 کروڑ کے قریب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان سے 15 گنا کم آبادی، اور پاکستان سے 6 گنا زیادہ رقبے میں بھی وہ امن کے ساتھ ان ریاستوں کے ساتھ رہتے ہیں جن میں علیحدگی ہوئی۔ اور پھر انہوں نے اپنے ہاں ایک جو انویسٹمنٹ کے لیے پورٹ فولیو اور اٹریکشن دی ہوئی ہے، اس میں الماتی انویسٹمنٹ، الماتی فائنانس اور چیمبر آف کامرس میں بھی ہمیں پریزنٹیشن دی گئی۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ان کے سب لوگ اس بات پہ کلیئر تھے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں وہ دنیا کے 47 نمبر پہ آتے ہیں، اور پھر اسی طرح وہ چاہتے ہیں کہ آئندہ 7-8 سالوں میں وہ دنیا کی 20 بڑی معیشتوں میں شامل ہو جائیں، اور کیونکہ ان کے پاس گیس کے ذخائر ہیں، پیٹرولیم کے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں اور ریفائنریز لگیں۔ ہمارے ایک کانسیپٹ میں غلطی ہے، ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلا لاک ہے، لینڈ لاک کنٹری ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ لینڈ لاک نہیں ہے، بلکہ وہ 2 بڑے اعظموں کو، یا 2 سب کانٹیننٹ کو، یا 2 ملکوں کو آپس میں ملانے والی ایک برج ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اڈاپٹ کریں، اور اسی پیار محبت سے جو کہ ہمارا ان کے ساتھ ماضی میں بھی رہا، آج بھی ہے، تو ہمیں چاہیے۔ وہاں ایمبیسی نے جو الماتی میں تھے محمد فاروق صاحب اور ان کے سٹاف نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ہمارا استقبال کیا اور ہمیں بریفنگ دی۔ پھر وہاں پہ نیشنل بینکز جو ایک ریپرزنٹیٹیو تھے اس زمانے کے، ابھی تو ہم نے بدقسمتی سے وہ برانچ ہی بند کر دی ہے، تو رفیق صاحب وہ بھی کیونکہ ہمارے گجرانوالہ سے گئے ہوئے تھے، اور شیخ پورہ سے بھی ان کا بڑا گہرا تعلق رہا۔ پھر اسی طرح الخیر فاؤنڈیشن یا الخیر گروپ کی طرف سے ان کے جو نمائندے تھے وہ موجود تھے۔ ساری بات میں جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم دنیا کے ساتھ مل کے جینا سیکھ لیں
ایک دوسرے کو عزت اور ایمانداری سے راستہ دیں اور ان وسائل کو ویلیو ایڈڈ کرنے کا ہنر جان لیں، اور پھر ایک اس ہنر کے نتیجے میں ان کو بھی پیسہ جانے دیں، ان کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کام کریں، اپنے لوگوں کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کام کریں، تو ہم دنیا میں بہت جلدی، کیونکہ ہم ایکسپیرینس لوگ ہیں، ہم جلدی ترقی کر سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے انڈسٹریل زون بنائے ہیں تو اس میں جو 10 سال کی وہ اٹریکشن دے رہے ہیں، جو وہ کرائے کے اندر چھوٹ دے رہے ہیں، اس کے لیے بھی ہم نے اپنا ایک پروگرام کیا ہے۔ تو میں صرف آج اسپیشلی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آنریبل ایمبیسڈر قزاقستان اور پاکستان کی گورنمنٹ کا بھی اور سول ایویشن کا بھی، جنہوں نے اس سارے پروگرام کو، اور وہاں کے ٹورسٹ جو خرم صاحب تھے، جو عدیل صاحب تھے، جو وہاں پہ آرگنائزر تھے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک بڑا اچھا بچہ جو فرسٹ ایئر میں تھا، 18 سال اس کی عمر تھی، اور وہ فرسٹ ایئر کی میڈیسن میں ایجوکیشن لے رہا تھا، وہ ہمارا گائیڈ تھا، اور بہت اچھا اسمائلنگ فیس اور بڑا اوبیڈینٹ اور بڑا اچھا کام کرنے والا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو اچھائی کی طرف بھی لے کے جائیں اور یہ بتائیں کہ یہ ہے قزاقستان، جو دنیا میں پاکستان سے 6 گنا بڑا، اور پاکستان میں آبادی سے 15 گنا کم، اور ان کے ہاں نہ کوئی سیکورٹی ایشو ہے، نہ کوئی پولیس ہمیں نظر آئی اتنے دنوں میں، نہ ویژول گن مین نظر آئے، نہ ڈالے نظر آئے، نہ ٹریفک وائلیشن نظر آئی، نہ ان کے ہاں ہمیں ہر وقت کوئی ایسی ٹینشن نظر آئی۔ بلکہ جب زلزلہ بھی آیا وہاں پہ، ہم لوگ وہیں تھے، تو میں نے اس سے کہا ریسیپشن پہ کہ یہ کیا ہے، تو اس نے کہا ارتھ کوئک ہے۔ تو میں نے کہا تم فریڈ نہیں، ڈر نہیں رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے، زندگی موت تو آنی ہے۔ تو آئی مین ٹو بی کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ سچے لوگ جو ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے، اور باقی لوگ موت سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں اس طرح کی بھی چیزوں کو سمجھنا پائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔